जाती। मुझे बताओ कब्र में क्या होगा? वहां न कोई पंखा है, न वहां कोई एसी है, न वहां कोई ठंडक है। अल्लाह अकबर। वहां किसी को दौलत की बुनियाद पर ठंडी हवा नहीं मिलेगी, वहां किसी को ठंडक, अल्लाह अकबर, उसके खानदान की बुनियाद पर, कबीले की बुनियाद पर, खितने की बुनियाद पर, उसकी डिग्रियों की बुनियाद पर उसको ठंडक नहीं मिलेगी। वहां तो अमल देखा जाएगा। अमाल अगर अच्छे हैं तो कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, और अगर अमल अच्छा नहीं है तो कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। कब्र यूं तो देखने में सारी कब्रें बराबर बराबर लगती है, कितना पुरसुकून लगता है कब्रस्तान। कब्रस्तान के सुकून को देखकर लोग उसको शहर खामोशा कहते हैं, मगर याद रखना ऊपर तो खामोशी तारी है, लेकिन अंदर अल्लाह अकबर। या तो किसी की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, या तो किसी की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। मेरे आका और आप सबके आखिरी नबी मुस्तफा जाने रहमत गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमारे आखिरी नबी मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, जब मोमिन को उसकी कब्र में रखा जाता है तो उसकी कब्र को ता हद्दे निगाह कुशादा कर दिया जाता है। लोगों को तो लग रहा है कि 2 गज जमीन है, 2 गज जमीन, लेकिन अल्लाह अकबर वो 2 गज जमीन नहीं। अगर मरने वाला नेक है, मरने वाला मुस्तफा जाने रहमत का वफादार है, मरने वाला अल्लाह उसके रसूल के फरामीन पर अमल करने वाला है, ता हद्दे निगाह कब्र कुशादा की जाती है। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस से पाक का मफहूम है, जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है तो कैसे दूधिया दूधिया रोशनी आती है, उसकी कब्र को ऐसे ही रोशन कर दिया जाता है, उसकी कब्र को ऐसे ही मुनव्वर कर दिया जाता है। और क्यों न मोमिन की कब्र मुनव्वर हो, इसलिए कि उसकी कब्र में जलवा दिखाने के लिए आमिना के लाल फरमाते हैं, और मेरे इमाम फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहस्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब कलाम रसूलुल्लाह। सच्चा आशिक रसूल हो तो आशिक के लिए मौत से बड़ा खुशी का कोई दिन नहीं हो सकता। मौत से बड़ा खुशी का कोई दिन नहीं हो सकता। लोग मुझे पागल दीवाना कह सकते हैं, ये मरने के लिए खुशी के दिन की बात करता है, तो मैंने कहा मैंने तो कैद आशिक की लगाई है, दुनियादार की नहीं लगाई, गुनहगार की नहीं लगाई, पापी की नहीं लगाई। तो कहा आशिक के लिए मौत का दिन सबसे बड़ा खुशी का दिन क्यों है? बल्कि मैं तो अपने दोस्तों को कहता हूँ कि मदीने जाने की जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा खुशी इंसान को मर जाने की होनी चाहिए, क्योंकि मदीने जाओ तो गुंबद खजरा नजर आता है, और मोमिन मर जाए तो खजरा वाले का जलवा नजर आता है। नारे तकबीर! कितना सस्ता सौदा है। मेरे नाम कहते जान दे दो, वादे दीदार पर नक़्द अपना दाम हो ही जाएगा। जब आका का दीदार नसीब हो, सरकार का जलवा नसीब हो, तो कितनी शान का वो दिन होगा। और फिर उसकी कब्र में अंधेरा कैसा, उसकी कब्र में तारीकी कैसी, कि जिसकी कब्र को अल्लाह के हबीब मुनव्वर फरमा दे, मेरे आका रोशन फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, ये तो एक रुख हुआ, अल्लाह अकबर। और फिर मेरे आका और हम सब के आका मौला खातिमुन नबीयीन गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, मोमिन की कब्र को जन्नत की
کھڑکی مومن کی قبر میں کھول دی جاتی ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی جنت کی ہوائیں آتی ہے. یہ مومن کی قبر کی شان ہے. لیکن آئیے دوسرا رخ بھی سن لیں, اس لیے کہ اللہ اکبر, مومن کہلانے والے تو سب ہیں لیکن مومن بن جانے والے کتنے ہیں؟ اللہ اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں, یہ جتنی قبر کی بات کی گئی ہے یہ ان مومنین کی بات ہے. ہاں ہاں, انہی مومنین کی بات ہے جو میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک, نماز کو کبھی ترک نہیں کرتے. یہ ان مومنین کی بات ہے جو اپنی آنکھوں کا مس یوز نہیں کرتے. یہ ان مومنین کی بات ہے جنہوں نے قرآن کو ترک نہیں کیا. یہ ان مومنین کی بات ہے جو لوگوں کی غیبت نہیں کیا کرتے, جو لوگوں کی چگلیاں نہیں کھایا کرتے, جو پیشاب کے چھٹوں سے بچا کرتے ہیں, جو ناپ تول میں کمی نہیں کیا کرتے, جو لوگوں کے حقوق ادا کیا کرتے ہیں, جو لوگوں کی حق تلفی نہیں کیا کرتے, جو ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو اپنی بیویوں پہ ظلم نہیں کیا کرتے. ان مومنوں کی قبر یہ ہے. لیکن جن لوگوں نے دنیا کے اندر جرائم کیے, جنہوں نے دنیا میں پاپ کیے, اب آئیے تھوڑا ان کی قبر کا جائزہ بھی لے لیتے ہیں. آپ کو ہمیں دیکھنا ہوگا. یاد رکھنا, آپ نے جو ہے وہ کانفرنس رکھی, جلسہ کیا, ہمیں بلایا. اگر میں آپ کو دھوکہ دے کر کے چلا جاؤں گا آپ تو واہ واہ کر کے چلے جائیں گے, لیکن اللہ کی عدالت میں مجھے بھی تو کھڑے رہنا ہے. اس لیے میں نے آپ کو سچی سچی بات بتانا ہے. آپ کو برا لگے تو معاف کرنا, لیکن سچی سچی بات وہ میں نے پڑھ دیا ابتدا میں. مومن کی, سچے مومن کی, عاشق رسول کی قبر کیا ہے. لیکن اب آئیے ذرا اللہ اللہ ہم اپنے احوال کا جائزہ بھی تو لیں. اللہ اکبر. اب آئیے میرے اور آپ سب کے آقا و مولا خاتم النبیین قائد المرسلین غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بے نمازی مرتا ہے, اللہ اکبر, جب کسی بے نمازی کو موت آتی ہے, اب ذرا دل کے کانوں سے سننا, یہ میرے دل کا دکھڑا, یہ میرے دل کا درد ہے جو آپ کے دروازے دل پر پہنچانا چاہتا ہوں. اے میری قوم کے جوانوں, ہم تو اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے راتوں دن محنت کر رہے ہیں, راتوں دن کوششیں کر رہے ہیں. دنیا کو سنوارنے کے لیے کوئی دلی تک نوکری کرنے جا رہا ہے, دنیا کو سنوارنے کے لیے کوئی لکھنؤ تک نوکری کرنے جا رہا ہے, دنیا کو سنوارنے کے لیے کوئی سعودی تک نوکری کرنے جا رہا ہے, دنیا کو سنوارنے کے لیے 25-25 سال اسکول کالج اور یونیورسٹیوں کی کھانک چھان کر اپنی دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اے دنیا کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں, دنیا کے اندر تو فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے. اپنی قبر اور اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کیا, اپنی آخرت کے لیے کیا فکر کیا. دل کے کانوں سے اپنے نبی کا فرمان سنو. فرمان میرے آقا کا ہے, میں تو ان کی نوکری کر رہا ہوں. میرے اور آپ کے آقا و مولا خاتم النبیین غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بے نمازی دنیا سے جاتا ہے, جب کسی بے نمازی کو موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے. میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ تکلیف موت کے وقت اگر کسی کو ہوتی ہے تو بے نمازی کو ہوتی ہے. سب سے وقت زیادہ درد اگر کسی کو مرتے وقت ہوتا ہے تو بے نمازی کو ہوتا ہے. یہاں تک میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر بے نمازی کو جس وقت موت آتی ہے تو اس کو اتنی پیاس مسلط کی جاتی ہے, اس پر اتنی پیاس کی شدت ڈال دی جاتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی اس کے منہ میں اڑیل دیا جائے تو بھی دنیا کی کوئی طاقت اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکتی. تھوڑا غور کرنا. اللہ اکبر. نماز کے وقت میں کرکٹ دیکھنے والوں, نماز کے وقت میں کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں, نماز کے وقت میں دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر گپ شپ کرنے والوں, نماز کے وقت میں بال بچوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنے والوں, نماز کے وقت میں کھیل کود میں وقت گزارنے والوں, آؤ ذرا دیکھو میرے بھائیوں, موت تمہیں بھی آنی ہے, موت ہمیں بھی آنی ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں کہ آپ ہنس کر کے اڑا دیں, یہ کسی خطیب کی خطابت کی چولانیاں نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس کو مبالغہ سے تعبیر کریں. یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے, جس نے اپنی مرضی سے کبھی زبان نہیں کھولی بلکہ وہ زبان بھی کھولتے ہیں تو خدا کے حکم سے کھولتے ہیں. اللہ اکبر. ذرا سوچو تو صحیح, موت کی شدت, اور وہ بھی بے نمازی کو. میرے تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں جب بے نمازی کو موت آتی ہے تو اس پر
اتنی پیاس مسلط کی جاتی ہے کہ 7 سمندروں کا پانی بھی اگر اس کے منہ میں اڑیل دیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی پیاس کو بجھا نہیں سکتی۔ پیاس لگی ہے 7 سمندروں کی اور رشتے دار اس کو قطرہ قطرہ پلا رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ سوچو کہ جب پیاس زیادہ لگتی ہے اور کوئی تھوڑا سا پانی پلا کر روک دے تو پیاس بجھتی نہیں بلکہ پیاس اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہائے وہ موت کی سختی کیسی، وہ موت کی تکلیف کیسی، اور پھر وہ بھی بے نمازی کو فرمایا کہ 7 سمندروں کا پانی بھی اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکتا۔ اور جب اس کی روح نکالی جاتی ہے، روح کیسے نکلتی ہے بے نمازی کی روح؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں اگر کسی ریشم کے کپڑے کو کانٹوں میں الجھا کر اس کپڑے کو کھینچا جائے تو اس کپڑے کی پوزیشن کیا ہوتی؟ ریشمی کپڑے میں کانٹے چبا کر کے کپڑے کو کھینچا جائے تو اس ریشمی کپڑے کا جیسے اس کے تار تار نہیں بکھر جائیں گے، اسی تیزی کے ساتھ بے نمازی کی روح کھینچی جاتی ہے، اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ اور اسی پہ بس نہیں، یہ موت کی تکلیف ہی کچھ کم نہ تھی بے نمازی کے لیے، موت کا درد ہی کچھ کم نہ تھا بے نمازی کے لیے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، بے نمازی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ اس سے اندازہ خود لگانے، سب عقل مند اور دانشور لوگ ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے تفسیر میں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مردے زندہ کرنے کا معجزے سے نوازا، آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو ایک دن آپ کو اپنی امی کی یاد آئی اور امی سے کہا، امی ماں کی یاد آئی جو دنیا سے چلی گئی تھی، تو اپنی ماں کی قبر پر گئے اور امی سے کہا، امی کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کو دوبارہ زندہ کروں اور تمہیں دنیا میں دیکھوں، تو اجازت ہے کہ میں تمہیں زندہ کروں؟ تو قبر سے آواز آئی، عیسیٰ جب آپ مجھے زندہ